میرا آپ سے بڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ دیکھیے نفاذ اسلام، نفاذ دین، یہ نعرہ بھی رہا ہے، یہ کچھ جماعتوں کا برانڈ بھی رہا ہے۔ نفاذ دین سے آپ اصل میں کیا مراد لیں گے؟ نفاذ دین کسے کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ جزاک اللہ خیر آصف صاحب۔ پہلی بنیادی بات ہے کہ لفظ دین کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایک عام تصور جو دین اسلام کے بارے میں اب رائج ہے وہ شاید یہ کہ کچھ عقائد اور کچھ عبادات کا مجموعہ یہ اسلام ہے، اور کبھی کبھی انگریزی کا جو لفظ ریلیجن ہے جس کا عام طور پر ہمارے ترجمہ مذہب کے لفظ سے کیا جاتا ہے، اسلام کو بھی اسی کے ساتھ ایکویٹ کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام صرف ایک ریلیجن نہیں ہے بلکہ وہ دین ہے جو قرآن کی اصطلاح بھی ہے۔ ریلیجن اگر ہم انگریزی ڈکشنریز میں دیکھیں تو وہ a set of instructions dealing with the personal affairs of life تک وہ محدود ہوتا ہے۔ Personal affairs، personal affairs، کچھ عقائد ہیں، کچھ ڈوگماز ہیں، کچھ موڈس آف ورشپ ہیں، عبادات ہیں، خوشی غمی کے لیے کچھ رہنمائی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ انفرادی زندگی کے گوشے، اور اکثر ریلیجن کا ڈومین اسی تک محدود ہوتا ہے۔ اور آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ بھائی مذہب تمہارا ذاتی مسئلہ ہے، وہ انگریزی کا پرانا جملہ، ریلیجن از اے پرائیویٹ افیئر، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی اسٹیٹ افیئرس۔ وہیں سے وہ سیکولرزم کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ تو حاصل کلام یہ کہ اسلام کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بھی بس کچھ عقائد اور عبادات ہی عطا کرتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پولیٹیکل سائنس میں سمجھایا جاتا ہے کہ زندگی کے دو بڑے بڑے حصے، ایک انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی۔ تو دین اسلام انفرادی زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے، ایمانیات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، خوشی غمی کے موقع کے لیے رہنمائی بھی ہے۔ مذہب پورا ہے، لیکن صرف یہ انفرادی سطح ریلیجس جو اینگل ہے وہاں تک محدود نہیں، خاندانی زندگی کے لیے، معاشرت کے لیے، معیشت کے لیے، سیاست کے لیے، عدالت کے لیے، ریاست کے لیے، حتیٰ کہ بین الاقوامی امور تک کے لیے اللہ کا دین کامل رہنمائی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے دین مکمل کیا، اللہ فرماتا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو پہلی بات اسلام دین ہے، اگر اردو میں بہتر ترجمہ کریں تو وہ نظام بنتا ہے، انگریزی میں بہتر ترجمہ کریں تو وہ سسٹم بنتا ہے۔ تو اسلام سسٹم آف لائف، اسلام کوڈ آف لائف ہے، انفرادی اجتماعی دونوں زندگی کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے۔ اب آگے چلے، جب ہم نفاذ دین کہتے ہیں تو مراد ہے کہ زندگی کے تمام گوشوں میں ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے سامنے جھکا دیں۔ قرآن فرماتا ہے سورہ حجرات کی پہلی آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ۔ اور علماء نے بڑا پیارا نقطہ لکھا، مفسرین نے کوئی خاص معاملہ نہیں بتایا، تمام معاملات زندگی انفرادی و اجتماعی اپنے آپ کو اس باؤنڈری کے اندر رکھو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے سیٹ کر دی۔ تو نفاذ دین اسلام سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے تمام گوشوں میں ہم اپنی ول کو اللہ کی ول کے سامنے سرنڈر کر دیں، ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کے سامنے جھکا دیں۔ ساتھ ہی ایک اور بھی تصور جو ہمارے یہاں رائج بھی رہا اور کئی مرتبہ ہمارے مذہبی طبقات کی طرف سے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ نفاذ دین اسلام اگر ہوگا تو نماز کی پابندی کرائی جائے گی، زکوٰۃ کی وصولی کا معاملہ بھی ہوگا، پھر ایڈ کریں تو عشر کی وصولی کا معاملہ بھی ہوگا۔ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ پلرز آف اسلام ہے، کوئی اس کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتا۔ اس سے اگلی بات آتی ہے کہ سزاؤں کا نفاذ ہو جائے گا، قصاص کا قانون لاگو ہوگا، چور کی سزا نافذ کی جائے گی، ڈاکوؤں کے لیے سزا نافذ کی جائے گی، زنا کرنے والوں کے لیے۔ عام طور پر نفاذ دین اسلام سے یہی تصور سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عبادات کا حکم بھی شریعت عطا کرتی ہے اور جرائم کی روک تھام کے لیے سزاؤں کا نفاذ شریعت چاہتی ہے، لیکن یہ اسلام کے نفاذ کا پورا تصور نہیں۔ اسلام تو سوشل جسٹس کی بات بھی کرتا ہے، پولیٹیکل لیول پر، اکنامک لیول پر اور سوشل لیول پر رہنمائی عطا کرتا ہے، عدل اجتماعی کی بات کرتا ہے۔ تو جب ہم بات کر رہے ہیں نفاذ دین اسلام تو اس میں عبادات کا نفاذ، اس میں سزاؤں کا نفاذ بھی شامل ہے، لیکن فقط اتنا ہی پہلو نہیں ہے۔ سیاسی سطح پر سارے انسانوں کو جینے کا حق ہے، مسلمان ریاست ہوگی تو سارے مسلمان حقوق کے اعتبار سے برابر ہوں گے۔ معیشت کا معاملہ آئے گا تو جو امیر سے امیر تر، غریب سے غریب تر کے معاملات ہیں، جس میں سود کا سب سے بڑا مسئلہ، جاگیرداری کی برائیوں کا معاملہ، ان کا قلع قمع بھی شامل ہوگا۔ معاشرت کی سطح پر لوگوں کو جینے کا حق ہوگا، روٹی کپڑا مکان کہہ لیجئے، علاج کہہ لیجئے، تعلیم کہہ لیجئے، اس کے یکساں مواقع لوگوں کے لیے ہونے چاہیے، بندے کو جینے کا حق ملنا چاہیے۔ عورتوں کی بات کیجئے، وراثت میں ان کو حق ملنا چاہیے، اینڈ سو آن۔ یہ وہ پورا تصور ہے جس کو ہم نفاذ دین اسلام کے اس مہم کے تحت چاہتے ہیں کہ عام کیا جائے۔